لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سورۃ البقرہ آج انشاءاللہ ہم 3 آیات کریں گے اور ان تینوں آیات کی ہم تفسیر بھی مکمل کر لیں گے اور جو اس کی پچھلا حصہ تھا وہ بھی انشاءاللہ آج مکمل کر لیں گے جو تھوڑا سا رہ گیا. اس تفسیر کے دوران بیت اللہ کے بارے میں کافی زیادہ معلومات ہیں، وہ آج ہم نہیں کریں گے بلکہ ہم جو نیکسٹ 4 دن کے بعد جب کلاس میں آئیں گے واپس تو پہلے دن صرف ہم بیت اللہ کے بارے میں وہ معلومات جانیں گے. مجھے نہیں معلوم آپ لوگ اسے تفصیل سے جانتے ہیں کہ نہیں. اس میں انہوں نے تفصیل سے اس کی تعمیر، پھر اس تعمیر کے بعد اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں، پھر ان تبدیلیوں کے اندر جو مزید تبدیلیاں آتی گئیں، پھر حتیٰ کہ حضرت مزید جو ہے اس میں چینجز لائے، وہ ان چینجز کو بھی ہم انشاءاللہ کیا ہے دیکھیں گے وہ کیا ہے، توسیع کب کب ہوئی، وہ پوری ایک تفصیل ہے. وہ انشاءاللہ پھر ہم اس دن صرف وہی کریں گے. اور نارملی تفصیل مختصر ہے لیکن وہ چونکہ بیت اللہ کے بارے میں بات آئی ہے تو آگے بار بار آئے گی تو ایک ہی بار انہوں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا. اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اسے. میں پہلے قرات کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ کرتے ہیں جی. کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. جہاں تک ہاں جی. واو کیا ہے؟ استئنافیہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اذ کیا چیز ہے جی؟ یاد کرو. اور نارمل ترجمہ کیا ہے؟ جب. اذ. قالا کیا ہے جی؟ کون سا فعل ماضی مضارع؟ فعل ماضی. کون سا صیغہ؟ واحد مذکر. قالا تو کیا مطلب؟ اس نے کہا. اچھا فاعل کون ہے؟ حالت رفع. ابراہیم اسم جو ہے وہ حالت رفع میں مرفوع ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ اب ان کا مقولہ ہے. کیا کہا جی؟ یہ کیا ہے؟ ہاں جی ایکچولی میں ربی ہے. یا کیا ہے؟ محذوف ہے. یہ زیر اس یا محذوف کی نشانی ہے. ربی مرکب اضافی. ربی میرے رب. ربی یہ کیا ہے جی؟ فعل ماضی مضارع. ہاں جی فعل امر ہے. دعائیں امر سے ہوتی ہیں. جیم عین لام مادہ. یجعلو سے امر بنا. تجعلو اس کا پھر امر بنا لیں آپ. اجعل. سو یہ حمزۃ الوصل ہے اس لیے ڈائریکٹ ملا کے پڑھا جا رہا ہے. رب اجعل. اور یہ سکون کی علامت فعل امر. تو بنا دے. انت فاعل. اے میرے رب تو کیا کر؟ بنا دے. کیا بنا؟ اب یہ مفعول ہے پورا کس کا؟ کس کا جی؟ فعل کا. اجعل کیا بنا دے. کیا بنا دے جی؟ ہاذا اس میں اشارہ. بلدن منصوب موصوف
آمینن اس کی صفت. کیسا وہ بلد بنا دے؟ اسے امن والا شہر بنا دے. اس کو امن والا شہر بنا دے. آگے کیا ہے جی؟ ورزق اہلہ من الثمرات. یہاں تک ورزق اہلہ من الثمرات. واو عطف کس کے ساتھ؟ اسی کے ساتھ. دوسرا امر، دوسری دعا. باب فتح نون رزق یرزق، رزق یرزق، باب نون نصرہ سے رزق یرزق. اب یہ کیا ہے جی؟ امر. ورزق، تو رزق دے. انت فاعل، ورزق کس کو رزق دے؟ اہلہ مرکب اضافی، اہلہ منصوب. ہو کون ہے جی؟ ہاں جی، ورزق اہلہ، اس کے بسنے والوں کو رزق دے. کیسا رزق دے؟ من حرف جر، ثمرۃ پھل، اور من الثمرات جمع پھلوں کی، یعنی مختلف قسموں کے پھل. من الثمرات یعنی ان کو کیا رزق دے؟ مختلف پھلوں کا ان کو رزق دے، یعنی ان پہ رزق وافر مقدار میں کر دے. ورزق اہلہ من الثمرات، ڈفرنٹ قسموں کے جو ہے پھل ہوں، کھانے کی چیزیں ہوں، خوراک ہو. آگے کیا ہے جی؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. ہاں جی، من شرط کے طور پہ آ رہا ہے. من کیا ہے؟ شرط کے طور پہ. یعنی انہوں نے رزق کی دعا تو مانگ لی، ورزق اہلہ من الثمرات. ان کے لیے اب من جو شرط کے طور پہ آ رہا ہے، جو کیا ہو؟ حمزہ میم نون مادہ باب افعال، افعل یفعل، آمن یؤمن، ایمان لانا. من آمن، جو ایمان لایا. فعل ماضی. کون ایمان لایا؟ منہم. منہم کون ہے جی؟ اہلہ میں سے، ان میں سے. کس؟ اب ایمان لانا با کے ساتھ آتا ہے، با حرف جر کے ساتھ. با حرف جر اسم الجلالہ کیا ہے؟ مجرور. باللہ اللہ پر. واو عطف، با کا عطف واو پر ہوا. والیومی اور دن پر. کون سا دن؟ یہ موصوف ہے اس کا صفت. والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر. والیوم الآخری. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط لگا دی کہ رزق کس کو دینا ہے؟ جو ایمان لائیں. ایمان لائیں یعنی ایمان لائیں ہر چیز پہ. آگے کیا ہے جی؟ اللہ نے پھر کیا جواب دیا؟ قالا. دیکھیں قالا فعل ماضی. اب یہ رب جواب دے رہا ہے. قالا ومن کفر فأمتعہ. ہاں جی، من شرط ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جواب شرط ہے. اب رب نے بھی ایک شرط لگائی. من جو کفر فعل ماضی، جس نے کفر کیا، صلہ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جس نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول نہیں کی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ دعا ہے وہ کیا ہے؟ قبول نہیں کی، بلکہ جواب دیا ہے. ومن کفر فأمتعہ. دیکھیں متع یمتع، باب تفعیل، فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا. فأمتع، اب یہ امتع کون سا صیغہ ہے؟ جی نظیم بھائی، فا کو چھوڑ دیں. امتع فعل مضارع ہے، صیغہ کون سا ہے؟ امتع، انا واحد متکلم. امتع، میں اسے مزہ دوں گا. فأمتعہ، میں اسے لطف اندوز کرواؤں گا. فأمتعہ، ہو کون ہے؟ وہی یہ من کفر،
جس نے کفر کیا. فَأُمَتِّعُهُ کیسا؟ آگے کیا جی؟ بس یہاں تک، یہ اب بات کمپلیٹ ہو گئی. ومن کفر جس نے کفر کیا، فا جواب شرط ہے، فَأُمَتِّعُهُ میں اسے مزہ کرواؤں گا، قلیلاً تھوڑا سا. یعنی رب نے یہ شرط، رزق اس شرط پہ نہیں دینا کہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے، رزق سب کو دینا ہے. فَأُمَتِّعُهُ قلیلاً وہ دنیا میں کیا ہے، تھوڑا سا مزہ کر لیں گے. لیکن آگے بات چل رہی ہے، آگے کیا ہے جی؟ ثم پھر عطف از ترہ الی عذاب النار. یہاں تک دیکھیں. اچھا جی، یہ باب افتعال، ٹھیک ہے جی. افتعال یفتعل، اضطر یضطر، اضطر یضطر. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنا، یعنی کسی انسان کو نقصان پہنچانے پہ مجبور کرنا، یعنی اس کو نقصان اٹھانے پہ مجبور کرنا. سو کون سا سیگا ہے پہلے یہ پہچان لیں، ماضی مضارع سیگا، پھر اگلی بات کرتے ہیں. ہاں جی، مضارع میں سیگا کون سا ہے؟ واحد متکلم. جیسے یہاں ہے نا امتی، میں ان کو لطف اندوز کرواؤں گا، یہیں پہ ہے اضطر، میں ہی انہیں ضرر پہنچاؤں گا. اب یہ ہو کون ہے؟ وہی من کفرہ، ہو کی جو ضمیر ہے واپس من کفرہ پہ جا رہی ہے. ثم اضطرہ، اچھا جی، کس چیز سے نقصان پہنچاؤں گا؟ الا حرف جر کی طرف، عذاب الناری. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. الا کی وجہ سے عذابی جر چلا گیا. عذاب الناری، انہیں میں ضرر پہنچاؤں گا، کس سے؟ جہنم کے عذاب سے. اور وہ کیسا ہے؟ وبئس المصیر. بئس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برا، ضم ہے. وبئس المصیر کسے کہتے ہیں جی؟ ٹھکانہ. بس مصیر کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ. وبئس المصیر، اور وہ کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے. یہ جو عذاب النار جو ان کو ملے گا، وہ جگہ کیسی ہے؟ ایک برا ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر. اس کا میننگ کریں گے، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا. تو اضطر، میں نقصان پہنچاؤں گا، کنہیں؟ یعنی میں ضرر پہنچاؤں گا انہیں جنہوں نے کفر کیا، الی عذاب الناری، آگ کے عذاب سے. اور وبئس المصیر، وہ کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آج 3 دعائیں ہیں ان کی. اگلی دعا دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جی، واو پھر وہی استئنافیہ. وَإِذْ، اذ کیا ہے جی؟ سیم وہی. یرفع، رافع عین مادہ باب فتح، رفع یرفع بلند کرنا، اٹھانا. یرفع وہ بلند کرتا ہے. اب چونکہ یہ ماضی کی بات ہے تو اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ وہ بلند کر رہا، جب وہ بلند کر رہا تھا یا اس نے بلند کیا. ہاں جی، مضارع ہے نا، مضارع ہے نا، فعل مضارع. یرفع، اچھا جی. وَإِذْ یرفع کیا ہوا؟ کون کر رہا تھا؟ حالت رفع میں جو ہے وہ فاعل ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ ابراہیم. اور بھی کوئی فاعل ہے؟ واو عطف و اسماعیل. جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بلند کر رہے تھے، کس کو بلند کر رہے تھے؟
دیکھیں قاعدتن کیا ہے جی؟ قاعدتن واحد اور قواعد کیا ہے؟ جمع. اردو میں دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ. وہ والا قاعدہ نہیں اس قاعدے کو چھوڑ دیں جس سے بنیاد بنتی ہے. تو بیسیکلی قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے اس کا نام قاعدہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ بنیاد ہے. نورانی قاعدہ ہے نا، وہ بنیاد ہے. قواعد ہوتے ہیں نا، قوانین کے جو قواعد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بنیاد ہوتے ہیں. تو قاعدتن بنیاد اور قواعد جمع بنیادیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ منصوب، یہ مفعول ہے. بنیادوں کو بلند کر رہے تھے کہاں سے؟ من البیت، گھر سے. کون سا گھر؟ بیت اللہ. پھر کیا ہوا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہاں جی دیکھیں ربنا ڈائریکٹ نصب آ رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جی منادا. یا حرف ندا جو ہے اللہم، یا پھر یا کیا ہے؟ محذوف ہے تو ڈائریکٹ نصب آیا ہے. ربنا مرکب اضافی. اور یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کیا کہہ رہے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ قائلینا یہ کہتے ہوئے، وہ محذوف ہے کہ ڈائریکٹ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا اے ہمارے رب. آگے کیا ہے جی؟ یہ کون سا فعل ہے؟ ہاں جی فعل امر باب تفاعل. باب کون سا ہے جی؟ تفاعل. تقبل یتقبل قبول کرنا. سو تتقبل انت ہو گیا، تا ڈراپ کرے لام ساکن کر دے. تقبل کہ تو قبول کر. انت فاعل. تقبل تو قبول کر لے. کیا قبول؟ کہاں سے قبول کر؟ من حرف جر اور نحنو کی مجرور ضمیر ہوتی ہے نا. من پلس نا دونوں نون مرج ہو گیا. کیا بن گیا؟ منا، ہم سے. ربنا تقبل منا. اچھا پھر انہوں نے آگے کیا فرمایا؟ جملہ کیا تھا؟ جملہ تھا انت سمیع علیم. جملہ یہ تھا کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب ہوا کیا؟ انا لگائیں. انا نے کیا کیا؟ انتا کو نصب کر دیا. کیا بن گیا؟ انکا. انکا یقیناً تو سننے اور جاننے والا ہے. اب حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے. ان کو کیا کر دیں؟ مرفع کر دیں. ٹھیک ہے جی. پھر کیا کرنا ہے؟ مبتدا سے مناسبت رکھتی ضمیر بیچ میں لے آنی ہے. وہ ترجمے پہ کیا اثر ڈالے گی؟ کیسے؟ بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی دا اونلی یو، صرف تو. حصر کا مفہوم یہی ہوتا ہے نا کہ صرف تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی دعا سننے والا ہے اور عمل جو دل سے ہو رہا ہے، دیکھیں ایک تو ظاہر ہے نا، لیکن ان کے دل میں کیا تھا وہ جاننے والا ہے. تو یہی بات ہمارے اس عمل کی ہے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اے اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما لے. بے شک دلوں کے ہمارے حال تو جانتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تیری رضا کے لیے کریں. ٹھیک ہے. اور تو ہی ہماری یہ دعائیں سننے والا ہے، انہیں قبول کرنے والا ہے. بہت پیاری دعا ہے یہ، بہت پیاری دعا ہے. جی ربنا وجعلنا مسلمین لکا، یہاں تک. پھر وہی سیم دعا ہے، یا معذوف ہے. ربنا اے ہمارے رب. واو عطف کا ہے کہ دعاؤں میں اور دعا شامل ہے. وجعل اور بنا دے فعل امر. وجعلنا یہ نا مفعول ہے. اور ہمیں بنا دے. کیا بنا دے؟
مسلمینی کا کیا مطلب ہے؟ جی جی مثنیٰ ہے مسلمینی، یعنی ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ اور اسماعیل علیہ السلام اپنے دونوں کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم دونوں کو بنا دے مسلمان، کس کے لیے؟ لکا، تیرے لیے۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ نسب ہے، مفعول ہے نا، مفعول ہے نا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، آگے کیا ہے جی؟ ومن، من حرف جر، ذریتنا، مرکب اضافی، ذریتن سے ذریتنا، ہماری اولاد، ذریتنا جر چلا گیا من کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، اور ہماری اولاد میں سے، ومن ذریتنا، آگے کیا جی؟ امتن مسلمہ تن لکا، یعنی اور ہماری اولاد میں سے، امت یہاں پہ کیا آ گئی؟ موصوف، مسلمتن اس کی صفت، اور لکا تیرے لیے، ایک امت مسلمہ بنا دے ہماری اولاد کو، یہ ہماری اولاد کو کیا بنا دے؟ مسلمان بنا دے۔ آگے کیا ہے جی؟ کون سے علاقہ میں تشدید ہے؟ سر جی وہ تجوید کا قاعدہ ہے، ملانے کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں جی وہ ملا کے، پیچھے تنوین ہے، آگے لام کو ملانا ہے تو اس لیے تشدید ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَأَرِنَا، اب دیکھیں یہ پھر واو عطف دوسرا دعا ہے، ارینا مناسکنا، یہاں تک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، دیکھیں جی ارینا، حمزہ را یا مادہ باب افعال، ارا یورا، یورا سے بنا ترا، ٹھیک ہے جی، ترا سے امر تا ڈراپ، ٹھیک ہے جی، یا بھی ڈراپ، کیا بن گیا؟ را، لیکن یہ قاعدے کے الگ آتا ہے، وہ پیچھے الف لگا دیتے ہیں، ارا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا بن رہا ہے؟ غور کریں، نہیں امر ہے، دیکھیں افعلا کیا ہے جی؟ یفعلو، تفعلو بنا، تفعلو بنا نا، را ساکن ہو گیا، صحیح ہے، حمزہ کے نیچے زیر آئی اور یہاں پہ پیش آ گئی، یہ نارمل بن گیا چینجز وغیرہ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ اب تا ڈراپ ہو جائے گی یا ساکن ہوگی تو وہ ساکن ہوتے ہی پھر حرف علت گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ حمزہ، حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ اب یہ کیا، آپ دیکھیں را ساکن ہے نا، نہیں پڑھا جا رہا، پیچھے الف لائیں گے، ابھی بھی نہیں پڑھا جا رہا یہ ارئی، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ حمزہ کی جو زیر ہے وہ را کے پیچھے بھیج دیتے ہیں، کیا بن گیا؟ اری، تو دکھا، اری انت فاعل، اری کسے دکھا؟ ارینا، نا مفعول، ارینا تو ہمیں دکھا، کیا دکھا؟ مناسکن، مناسکن کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی مناسکن، طریقے، مناسکا نا، منسکن اس کی واحد ہے، واحد کیا ہے جی؟ منسکن، اور جمع کیا ہے؟ مناسکن، یہ جو حج اور عبادت کے طریقے ہیں، اور مرکب اضافی مناسکنا، ہمارے لیے عبادت کے طریقے، مناسکنا، وَتُب علینا
وتب علینا، واو عطف دوسری دعا، مزید دعا، تب علینا، تا واو با مادہ، تابا یتوبو، یتوبو سے بن گیا کیا؟ تتوبو، تتوبو، تا ڈراپ، با ساکن، دو ساکن آ گیا، علت گر گیا، کیا بن گیا؟ تب، تو توبہ، اور یہ علا کی وجہ سے کیا بنے گا؟ توبہ قبول فرما، علینا، ہماری توبہ قبول فرما۔ الہ سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں تب الی ربک، کہ تو توبہ کر اپنے رب سے، اور میں رب سے دعا کروں گا تب علیکا، کیا جی؟ تب علیکا، تو اس کی توبہ قبول فرما لے۔ سو الہ اور الہ کا یہ فرق ہے، الہ ہو تو بندہ توبہ کر رہا ہے، اور الہ ہو تو رب توبہ قبول کر رہا ہے۔ وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، پوری وہ سیم ریپیٹیشن ہے، صرف فرق کیا ہے؟ تواب الرحیم، تواب ہوتا ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم ہم جانتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا، کہ تو ہی یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، 126، 127 اور 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلی آیت مبارکہ کو پڑھوں گا اور اس کا جو حصہ رہ گیا تھا اس کو شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وَعَهِدْنَا، اچھا عہدنا کا ہم نے ترجمہ کیا تھا وعدہ لینا، معاہدہ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ترجمے ڈیفرنٹ کیے گئے ہیں۔ اس کا ترجمہ کہیں پہ حکم دیا گیا، کہیں پہ ان کو ذمہ داری دی گئی، اس طرح کے ترجمے آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ترجمہ ہے، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب اس کی آگئی تفسیر، تطہیر بیت اللہ کا حکم۔ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کو گندگی اور نجاست سے پاک رکھیں اور اس طرح کی کوئی چیز اسے نہ لگنے دیں، ٹھیک ہے جی۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں روایت ہے کہ میرے گھر کو بتوں سے پاک رکھو۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں اسے بتوں، لغو کاموں، جھوٹی باتوں اور نجاستوں سے پاک رکھو۔ فرمان الہی للطائفین، بیت اللہ کا طواف کرنا مشہور و معروف چیز ہے۔ سعید بن جبیر بیان فرماتے ہیں کہ طائفین سے مراد باہر سے آنے والے ہیں، اور عاکفین سے مراد کون ہے؟ وہیں کے رہنے والے مقیم لوگ ہیں۔ سو طائفین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ باہر سے آنے والوں کے لیے، اور عاکفین کون ہیں؟ جو وہاں کے مقیم ہیں، ان کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ اور ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ عاکفین کی تفسیر میں یہی مروی ہے کہ اس سے مراد یہاں کے باشندے مقیم لوگ ہیں، جیسا کہ دوسرے بزرگوں کا بھی یہی قول ہے۔ والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، والرکع السجود، والرکع السجود، اس میں اب انہوں نے ترجمے میں رکوع و سجود لکھا ہوا ہے کہ اب ہم مجبور ہیں اس میں واو ایڈ کرنے پر، کہ رکع السجود میں واو نہیں ہے نا، لیکن ترجمے میں آپ کو واو ملے گی، کیونکہ اس کے بغیر ہم اسے بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا، یہ جب رکوع و سجود آتا ہے تو پھر یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بات کی گئی ہے۔ آگے جی تطہیر مساجد کا حکم بھی اسی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے، یعنی عام مساجد کو بھی جو پاک کرنے کا حکم ہے وہ اسی آیت کے انڈر ہے، اس کے لیے کوئی الگ آیت نہیں۔ یہی آیت بیت اللہ کے ساتھ ساتھ تمام مساجد کے لیے ہے۔ یقین کریں پاکستان میں جائیں، میں جب جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جالے لگے ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، الماریوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی خیال نہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں کہ نماز لوگ پڑھنے آتے ہیں، کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے۔ یقین کریں جالوں سے چھتیں بھری ہوتی ہیں، تو کیسے ہمارے عبادتوں میں نور۔ آپ دیکھیں یہاں کتنا ماحول کا فرق دیکھ لیں آپ، یہاں مسجد میں داخل ہوتے ہیں ایسے ہی ہے، اور ہم پاکستان میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو انوائرمنٹ کا فرق پتہ چل جائے گا۔
دیکھیں صفائی یہ یعنی قالین نہ بھی بچھاؤ، قالین نہ بھی بچھاؤ، اس طرح کی لشپش نہ بھی ہو، صاف ستھری ہو، فرشتوں کا انوائرمنٹ اپنے آپ جنریٹ ہو جاتا ہے، لیکن صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آگے فرما رہے ہیں جی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، سورہ نور۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ اس طرح کی بہت سی احادیث میں بھی یہ حکم ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھا جائے، معطر کیا جائے اور انہیں گندگی اور نجاست وغیرہ سے محفوظ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں جن کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے۔ اور وہ فرما رہے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔ حرمت مکہ المکرمہ، ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں ان کو کھانے کے لیے میوے عطا فرما۔ امام ابو جعفر ابن جریر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم اور امن والا قرار دیا اور میں مدینہ اور اس کے دونوں کناروں کے مابین کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں، لہٰذا اس کے شکار کو نہ مارا جائے اور نہ اس کی گھاس کو کاٹا جائے۔ کچھ دوسری احادیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آسمان و زمین میں پیدا فرمانے سے بھی پہلے حرم قرار دے دیا تھا، جیسا کہ صحیحین میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حرام کر دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک یہ شہر حرمت والا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں جنگ و قتال حلال نہ تھا اور میرے لیے بھی ایک دن کے کچھ حصے میں اسے حلال قرار دیا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے حرام کر دینے کے وجہ سے یہ روز قیامت تک حرمت والا ہے، لہٰذا اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے، اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے، اس کے لقطہ یعنی گری پڑی چیز کو صرف وہی شخص اٹھائے جو لقطہ کو روشناس کروائے، اسی طرح اس کا گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اذخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ یہ گھروں میں اور لوہاروں کی بھٹیوں میں استعمال ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا الا الاذخر، ہاں اذخر نامی گھاس سے اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی حدیث میں بھی مروی ہیں۔ مزید یہ کہ ابو شریح ادوی سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن سعد سے اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر مجھے اجازت دے دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بیان کروں جسے آپ نے فتح مکہ کے دن صبح کے وقت فرمایا تھا، اور اسے خود میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے یاد رکھا، اور جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا میری آنکھوں نے آپ کا دیدار کیا تھا۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا مکہ کے لوگوں نے نہیں بلکہ خود اللہ نے حرم قرار دیا ہے، کسی بھی ایسے شخص کے لیے جس کا اللہ کی ذات گرامی اور روز آخرت پر ایمان ہو یہ حلال نہیں کہ وہ یہاں خون بہائے یا یہاں کے کسی درخت کو کاٹے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کے جہاد و قتال سے استدلال کرے تو اسے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت عطا فرمائی تھی جبکہ تمہیں اس کی اجازت نہیں بخشی۔ میرے لیے بھی آج کے دن کچھ وقت کے لیے یہاں جہاد حلال قرار دیا گیا ہے اور آج پھر حرمت اسی کی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ ابو شریح سے پوچھا گیا عمر بن سعید نے یہ فرمان نبوی سن کر تمہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ابو شریح ان باتوں کا مجھے آپ سے زیادہ علم ہے، میں جانتا ہوں کہ حرم کسی نافرمان کو، کسی قاتل اور کسی تخریب کار کو پناہ نہیں دیتا۔ ان احادیث میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اسی دن حرام قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو خود کو وجود بخشا، اور ان احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہے جن میں یہ مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے بارے میں لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم قرار دے رکھا ہے، اور شہر مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حرم رہا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی تک گوندا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور حالانکہ اس پیغمبر کی بعثت تو اللہ تعالیٰ کے سابقہ علم کے مطابق یہاں
مقدر تھی، یعنی وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے آغاز کے بارے میں کچھ فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس کے بعد مکہ کے امن اور رزق کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، یعنی یہاں امن ہی امن ہو، کوئی خوف نہ ہو، یہاں کے رہنے والوں کے دامن گیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے مکہ کو شرعاً اور قدراً امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ اور جو اگلی بات آئی ہے وہ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کسی کے لیے مکہ میں ہتھیار اٹھانا حلال نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یعنی اس جگہ کو پرامن شہر بنا دے۔ یہ دعا بہت مناسب تھی کیونکہ یہ تعمیر کعبہ سے قبل تھی اور اس وقت بالکل غیر آباد وادی تھی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ھذا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں اس موقع پر یہی دعا مناسب تھی کیونکہ یہ دعا تعمیر کعبہ، اہل و عیال کی رہائش پذیر ہونے کی، حتیٰ کہ حضرت اسحاق کی پیدائش کے بعد کی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس چھوٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے، اسی لیے تو اس دعا کے آخر میں یہ بھی فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار سننے والا ہے، دعا سننے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ابن جریر نے ابی بن کعب سے روایت کیا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو کافر ہوگا میں اس کو بھی اس قدر رزق دوں گا مگر پھر اس کو دوزخ کے عذاب بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یہ قول باری تعالیٰ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو صرف مومنوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق تو میں کافروں کو بھی اسی طرح دوں گا جس طرح مومنوں کو دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پیدا تو کروں مگر انہیں رزق نہ دوں؟ میں کافروں کو بھی دنیا میں کسی قدر متمتع کروں گا مگر پھر انہیں عذاب بھگتنے کے لیے جہنم رسید کر دوں گا جو بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درج ذیل آیت پڑھی کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم ان کو اور ان سب کو آپ کے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور آپ کے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو یہاں تک کی بات تھی۔ آگے ہم چلتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ثم اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کا کیا مطلب ہے کہ معنی یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو تھوڑی سی مدت کا فائدہ پہنچانے کے بعد بالآخر اسے جہنم رسید کروں گا جو بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مدت تک دنیا میں مہلت دینے کے بعد پھر اپنی سخت گرفت میں لے لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، سورہ حج۔ اور بہت سی بستیاں ہیں میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا بیٹا بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں رزق عطا کرتا ہے اور عافیت نوازتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے رکھتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور آپ کا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے بے شک اس کی پکڑ بڑی دکھ دینے والی ہے۔ تعمیر کعبہ اور اس کی قبولیت، جب یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہنا، اور پروردگار ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا، ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی بات آ گئی کہ انہوں نے واو کے بغیر ترجمے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب سے یہ بات سیکھ لی ہم نے۔ ٹھیک ہے جی، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اس طرح کے جو ترجمے ہوں اس میں ہم
واو کے بغیر جو ہم سے صحیح بن سکے اسی طرح کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہم سے شیئر کیا ڈاکٹر شاہ صاحب کی بات۔ اس آیت میں القواعدہ کا لفظ قاعدۃ کی جمع ہے جس کے معنی ستون، بنیادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے اس واقعے کو بیان کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت اس کی بنیادوں کو استوار کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا فرما رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قرطبی وغیرہ نے ابی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آیت کریمہ کی اس طرح قرات کیا کرتے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَيَقُولَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ فرق ہے قرات کا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد کے الفاظ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رکھنا۔ دیکھیں امۃ مسلمۃ نکرہ آ رہا ہے نا، تو ایک گروہ کو فرمان بردار بنائے رکھنا۔ وہ دونوں یہ عمل صالح سر انجام دے رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو یہ ہم سے قبول فرما لے، اور رو پڑے اور کہنے لگے اے خلیل الرحمن آپ تو بیت الرحمن کی بنیادیں استوار فرما رہے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرما لے۔ تو یعنی یہ وہ جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے خلیل الرحمن آپ تو بیت الرحمن کی بنیادیں استوار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ یعنی کتنا بڑا کام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا خوف کس قدر تھا کہ وہ اس کی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خالص مومنوں کو حال کو بیان فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، یعنی مومن جو بھی صدقات خیرات قربانیاں کرتے ہیں اس کے باوجود وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبول نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان جو انشاءاللہ آگے اپنی جگہ پر آئے گا۔ آگے جو پورا قصہ ہے وہ ہے تعمیر بیت اللہ، اس کی تعمیر، اس کی بنیادیں، اس کی لمبائی چوڑائی، اس میں بعد میں آنے والی تبدیلیاں۔ انشاءاللہ اس کو ہم پھر اسی دن دیکھیں گے، ایک دن ہم اس کو دے دیں گے، اس کے بعد پھر ہمارا نارمل سلسلہ چل پڑے گا۔ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ کوئی کمی بیشی ہوگی تو اسے معاف فرما دے، اور ہم پر رحم فرما، آسانی فرما، ہمارے لیے اس عمل کو کرنا آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آمین۔